بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، پوری کائنات کا پالنہار ہے، مالک ہے، جو مالک روز جزا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ذات لائق سجدہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور اس کے آخری رسول ہیں۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محترم، انتہائی ادب کے لائق معزز سامعین گرامی و ناظرین کرام، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کو عقیدتوں بھرا میرا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کا سب سے خاص وظیفہ، بہت بڑا وظیفہ، بہت پیارا وظیفہ، بڑا مجرب، آزمودہ اور بڑا تیر بہدف عمل اور وظیفہ میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ شب برات کے نوافل میں خاص نوافل آپ کو بتا رہا ہوں۔ 100 نوافل پڑھنے کا عمل میں نے بتایا ہے، جسے صلاۃ الخیر کہا جاتا ہے۔ بڑا عمل خیر ہے وہ، لیکن اگر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا، اور 100 کی تعداد پوری ایسے نہیں کرنی کہ فر 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 فر، اور کووں کی طرح ٹھونگے بھی نہیں لگانے، کووں کی طرح ٹھونگے بھی نہیں لگانے، اور 100 رکعت پوری کرنے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فر فر پڑھتے جائیں اور ایسا پڑھیں کہ آپ کو خود بھی نہ پتا ہو کہ ہم کون سا لفظ پڑھ رہے ہیں، تلفظ کا خیال نہ کریں۔ میں نے بتایا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، 2 رکعت محبت سے پڑھ لیں، ادب سے پڑھ لیں، عقیدت سے پڑھ لیں، چاہت سے پڑھ لیں، الفت سے پڑھ لیں، اور اللہ کے ساتھ لائن جوڑ کر پڑھ لیں، یعنی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ بے شک 2 رکعت پڑھیں۔ اور وہ میں نے ایک روایت بیان کی تھی، یہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، بڑے بڑے علماء و مشائخ نے اس کو بیان کیا ہے، بزرگان دین نے، سلف صالحین نے بیان کیا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک بار کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے ایک خوبصورت پتھر کو دیکھا جو گنبد نما تھا، تو وہ اس کو دیکھ رہے تھے چاروں اطراف سے، اس کو کہ کتنا پیارا، واہ کتنا خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی پر تعجب فرما رہے تھے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے میرے نبی عیسیٰ روح اللہ، ہم آپ کو اس سے زیادہ تعجب والی چیز نہ دکھائیں، حیرانگی والی؟ تو عرض کی، یا اللہ دکھا دے۔ تو وہ اللہ کے حکم سے وہ پتھر جو تھا، وہ گنبد جو تھا، وہ پھٹ گیا، اور اس کے اندر ایک درویش، ایک بزرگ وہ نمودار ہوئے، اور وہ اللہ کے ذکر میں محو تھے، مصروف تھے۔ ان کے سامنے پانی کا چشمہ جاری تھا، انگوروں کے بیل خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، تو یہاں کیا کر رہا ہے اور کب سے ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں یہاں 400 سال سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجائبات ہیں، عجائب و غرائب اللہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 400 سال سے؟ تو اس بزرگ نے عرض کیا، جی 400 سال سے میں یہاں پر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ، اس بندے سے بڑھ کر تو کوئی عبادت گزار نہیں ہو سکتا۔ 400 سال کوئی غیبت، چغلی، جھوٹ، کوئی وادی گھاٹی چنگی ماڑی کچھ نہیں کی،
کسی کے ساتھ نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ فساد، نہ کسی کے حقوق غصب کیے، نہ گالم گلوچ کی، تو اس بندے کا جتنا ثواب اس کو ہے اتنا تو کوئی اور ثواب لے ہی نہیں سکتا، کوئی عبادت اتنی کر ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اس خیال پر اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے ہاتف غیبی سے، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، میرے آخری نبی تشریف لائیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کوئی امتی نصف شبان المعظم کو، یعنی شبان المعظم کی 15ویں رات کو، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اور کئی لوگ شب برات سے بڑے خائف ہیں، وہ شب برات کا انکار کرتے ہیں، اس کی برکات کا انکار کرتے ہیں، لیکن عاشقان مصطفیٰ جو اہل اسلام ہیں ان کا معمول صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس رات کو عبادت، ذکر، اذکار اور الحمدللہ اس کی رونقیں، برکتیں، اللہ اکبر، وہ اس کی بہاریں لوٹتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ بھئی لینا اللہ سے نا، کون سا بندوں سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اور یہ رات اتنی عظمت والی، شان والی، فضیلت والی ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ تے بخشش منگن والیاں تائیں کھلا ہے دروازہ۔ تو اس رات کو، یہ بڑی قیمتی رات ہے، تو ہاتف غیبی سے آواز آتی اللہ کی طرف سے، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اس رات میں صرف 2 نفل پڑھ لے گا، خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص اور محبت کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے گا، میں اس کو اتنا ثواب دوں گا، اتنا ثواب دوں گا، ثواب کے انبار اتنے لگ جائیں گے، انبار چھوٹے ہیں پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ اس کی 400 سال کی عبادت ایک طرف، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے 2 نفلوں کا ثواب اس سے زیادہ ہوگا، سبحان اللہ، اس سے زیادہ ثواب ہوگا۔ تو بھئی 2 رکعت، میں پھر سے دست بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ زیادہ نہ پڑھیں، 200 نفل نہ پڑھیں، 500 نفل نہ پڑھیں، 1000 رکعت نہ پڑھیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں خلوص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نوافل ادا کریں۔ اور جو میں خاص نفل اس رات کی آپ کو بتانے لگا ہوں، ایک خاص نسخہ، آپ 1000 نہیں پڑھ سکتے 100 پڑھیں، 100 نہیں پڑھ سکتے تو آپ 10 پڑھ لیں، کتنے پڑھ لیں؟ 10 کتنے پڑھ لیں؟ 10۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نزہۃ المجالس بڑی معروف کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے، اور فضائل میں جو روایت کمزور ہو اس کو بھی لیا جاتا ہے۔ یہ دور بھی ایسا ہے کہ جس میں عبادت کا ذوق، شوق لوگوں کے اندر سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور ہماری جنریشن جو ہے وہ عبادت کی طرف ان کو رغبت کم ہے، لیکن ان کو رغبت دلانے کے لیے بھی کہ وہ اللہ کی رحمتوں کے فیضان سے وہ بھی جھولیاں بھر لیں، اور بھئی رب کے در کے قریب ان کو لانا ہے، ان کو مسجد کے اندر لے کے آنا ہے، وہ جائے نماز تک لے کے آنا ہے۔ حضرت سلطان بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ نے ایک طوائف کو نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا کر دیا، بڑا مشہور واقعہ ہے، تو وہ طوائف اس کو پیسے دیے آپ نے، جو شہر میں بے حیائی پھیلا رہی تھی، اور کچھ نوجوانوں نے، اللہ کے بندوں نے آپ کے سامنے آ کے شکایت کی کہ حضور اس کا کوئی علاج فرمائیں، تو آپ لوٹا مصلی لے کر، آپ جہاں وہ فاحشہ عورت رہتی تھی، طوائف رہتی تھی، آپ اس کے گھر کے سامنے جا کے آپ نے اپنا ڈیرا لگا دیا، اور اس نے اپنے ملازم کو بھیجا، کہتی آج سارا دن کو گاہک نہیں آیا، پتہ کرو۔
اس نے کہا جی ایک اللہ کا بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, جو کوئی آتا بھی ہے گاہک وہ اس کو دیکھ کے واپس چلا جاتا ہے, یہاں اللہ والے کا ڈیرا ہے. اللہ اکبر, کیسی بات ہے, جہاں نور آتا ہے, حق آتا ہے, اللہ کے بندے آتے ہیں, وہاں سے باطل بھاگ جاتے ہیں, وہاں سے باطل بھاگ جاتے ہیں, کاذب بھاگ جاتے ہیں. تو اس نے, فاحشہ عورت نے آپ سے شکایت کی کہ بابا اگر اللہ اللہ کا زیادہ ہی شوق ہے تو جاؤ مسجد کے اندر جا کے کرو, میرا رزق روزی کا معاملہ خراب کر دیا ہے, میرے اتنے دن کی آمدن تھی وہ نہیں ہوئی مجھے. آپ نے فرمایا کتنی آمدن؟ اس نے کہا میری ڈیلی اتنی آمدن ہے. فرمایا لو آمدن, اور اب بتاؤ؟ اس نے کہا جی اب جس طرح میں لوگوں کے لیے تیار ہوتی ہوں. فرمایا پھر آج لوگوں کے لیے تیار نہیں ہونا, آج بھی تیاری کرو, نفیس کپڑے پہنو, غسل کرو, خوشبو لگاؤ. اور اس نے تیاری کی, وہ تیار ہو کے جب آئی تو آپ نے فرمایا مصلی پہ کھڑی ہو جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کرو. 2 رکعت نماز کے لیے جب وہ کھڑی ہوئی, مصلی پہ کھڑی ہوئی, سجدے میں گئی, جب وہ قیام میں تھی وہ فاحشہ تھی, وہ طوائف تھی, جب سجدے میں گئی وہ طوائف تھی, لیکن آپ نے ہاتھ اٹھا دیے پروردگار عالم کے دربار میں, مولا میں تیرا عاجز سا بندہ, میں نے کوشش کر کے, جد و جہد کر کے میں نے اس کو تیرے دربار میں جھکا دیا ہے, اس کا سر سجدے میں رکھوا دیا ہے, یہاں تک ہمت کوشش میں نے کی ہے. اے مالک بحر و بر, اے مالک بحر و بر, اے مالک کائنات, بایزید کا کام اتنا تھا, اب اس کے دل کی دنیا کی کیفیات کو بدل دینا تیرا کام ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ وہ فاحشہ جب سجدے میں گئی تو فاحشہ اور طوائف تھی, لیکن جب سجدے سے اٹھی من کی دنیا بدل گئی, اب وہ فاحشہ نہیں تھی, وہ ایک اللہ والی بن چکی تھی. تو بھائی آپ 100 نہیں, 1000 نہیں پڑھ سکتے, 100 پڑھ لیں, 100 نہیں پڑھ سکتے 10 پڑھ لیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے لیے اس رات میں بڑی رحمتیں ہیں, بڑی برکتیں ہیں, نوازشیں ہیں, عطائیں ہیں. کیسی عطا ہے؟ بڑے سے بڑے گنہگاروں کی بخشش. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. پھر ادھر سے آواز آتی ہے, کوئی رزق مانگنے والا مانگے, ہے کوئی دولت مانگنے والا مانگے, ہے کوئی گھر مانگنے والا مانگے, ہے کوئی صحت مانگنے والا مانگے, کوئی کاروبار مانگنے والا ہے کاروبار مانگے, کوئی مال مانگنے والا ہے کوئی مال مانگے. وہاں کوئی کمی ہے؟ ارے جھولی ہی میری تنگ ہے, اس کے وہاں کمی نہیں. تو پروردگار عالم کی طرف سے کوئی کمی؟ یہ نوازشوں کی رات ہے, معافیوں کی رات ہے, برکتوں کی رات ہے, رحمتوں کی رات ہے. جو کچھ بھی مانگو گے مل جائے گا, جو چاہو گے پالو گے. ایک بار یہ عمل کر لو ساری زندگی کے لیے کافی ہے. آئیے وہ عمل, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا جو نیاز مند امتی 10 رکعت شب برات میں پڑھے گا. کس طرح سے؟ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد, سورہ فاتحہ شریف کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے. کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے, رب ذوالجلال اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس کی عمر میں برکت ہوگی, عمر میں اضافہ ہوگا. نزہۃ المجالس کے اندر یہ روایت آج بھی اعلان کر رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں تمہاری عمر میں برکت ہو جائے گی, رزق میں اضافہ ہو جائے گا, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. آپ ایمانداری سے بتائیے جس بندے کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے وہ نور علی نور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ بندہ نور علی نور ہو گیا, اللہ کے انوار و تجلیات کے حالے میں آ گیا.
اب وہ رب سے جو مانگے گا اس کو مل جائے گا، اس کا پروردگار اس کے اوپر راضی ہو گیا۔ اللہ جب راضی ہو جاتا ہے بندے پر، وہ تو گنہگاروں کو بھی عطا کرتا ہے، وہی ہے جو اپنے دشمنوں کو بھی دے رہا ہے، وہی ہے جو بد مذہبوں کو، بد دینوں کو، بد عقیدوں کو دے رہا ہے۔ تو جب کوئی ہو ہی اس کا محبوب بندہ جائے تو پھر اس کو کتنا ملے گا، کتنا ملے گا، کتنا ملے گا، اتنا ملے گا کہ تصور اور گمان سے بھی زیادہ مل جائے گا۔ تصور اور گمان سے بھی اللہ تبارک و تعالی زیادہ عطا فرمائے گا۔ بس 10 نفل اس رات میں ایسے پڑھ لیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، یہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی، پھر رب سے جو مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو عطا فرما دے گا۔ یہ شب برات کا بڑا ہی سب سے خاص وظیفہ ہے، اس عمل کی سب کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کئی لوگ پوچھتے ہیں تو ساری امت محمدیہ کو اس کی اجازت ہے۔ لیکن آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بھی اور کرواتے بھی رہا کریں۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔